أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 483 ہے، 483 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی گئی 64. لفظی ترجمہ دیکھیے، وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، ید اللہ کہ اللہ کا ہاتھ، مغلولہ بندھے ہوئے ہیں، غلت بند ہو جائیں، ایدیہم انہی کے ہاتھ، ولعنوا اور وہ لعنت کیے جائیں، بما قالوا بسبب اس قول کے، بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان کھلے ہیں، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، کیفا جیسے یشاء چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ اور یقیناً زیادہ کرے گا، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما وہ قرآن جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی جانب، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، عداوت والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما جب بھی، اوقدوا وہ جلاتے ہیں، نارن آگ، للحرب لڑائی کے لیے، اطفاہا بجھا دیتا ہے اس کو اللہ، ویسعون اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کرنے کو، واللہ اور اللہ، لا یحب پسند نہیں کرتا، المفسدین فسادیوں. ترجمہ یوں ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو. اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے نبی، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک ڈال دی ہے. جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائی، اللہ نے اس کو بجھا دیا، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان یہودیوں کے ہاتھ بند ہوئے. تیسری بات، یہودیوں کے اس قول کے سبب ان پر لعنت ہوئی. چوتھی بات، اس حقیقت کو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے. پانچویں بات، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائے گا. چھٹویں بات، ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. ساتویں بات، انہوں نے جب بھی لڑائی کی آگ جلائی، اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا ڈالا. آٹھویں بات، اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نویں بات، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بہت مال اور دولت عطا فرمائی تھی. جب ان یہودیوں نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جھٹلایا،
تو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت انہیں عطا فرمایا تھا اس کے اسباب روک دیے اور بڑی مقدار میں پیداوار جو ہوتی تھی وہ روک دی گئی۔ اس پر ایک یہودی جس کا نام مفسرین نے فخاس لکھا ہے، فخاس نامی اس یہودی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی کی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اب بند ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب تک سخی تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل ہو گیا ہے۔ فخاس کا اصل میں یہ جملہ تھا، جب اس جملے کو دوسرے یہودیوں نے سنا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی اس گستاخی کو اس کو روکتے اور ناپسند کرتے، مگر انہوں نے اس کو نہ روکا نہ ناپسند کیا، بس بلکہ اس سے گویا خوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخاس کے اس ایک جملے کو پورے یہود کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ بند ہوں، یعنی ان کی ذرائع آمدنی کا خاتمے کا گویا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کیا ہے۔ جواد اور سخی پروردگار کو جو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو روزی عطا کرتا ہے، اس رب ذوالجلال کو انہوں نے بخیل کہا، اس کا ہاتھ بند ہو گیا ہے کہا۔ اللہ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوئی ہے۔ بل اللہ نے اب حقیقت بتائی، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ حقیقت سنو کہ اللہ کے دونوں ہاتھ اپنی مخلوقات کو دینے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کیا دیتا ہے اپنے بندوں کو، کتنا رزق ہم کھاتے ہیں، کتنی ترکاریاں ہم کھاتے ہیں، کتنا اناج ہم کھاتے ہیں، کتنی پھل پھلاریاں ہم کھاتے ہیں، کتنے ڈرائی فروٹس ہم کھاتے ہیں، کتنا وافر مقدار کا پانی ہم پیتے ہیں، کتنی جائیدادیں اللہ ہم کو دیتے ہیں، کتنا مال، کتنی دولت، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنے ہیرے، کتنے جواہرات، کتنے پاؤنڈ، کتنے ریال، کتنے دینار، کتنے درہم، کتنے روپے، کتنے پیسے، کتنے ڈالر۔ یہ کیا دنیا کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیش بہا دے رہے ہیں، انڈیل رہے ہیں، اپنے خزانوں کو بہا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ بخیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کہاں رکے ہوئے؟ کب رکے تھے اللہ کے ہاتھ کے؟ کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ رک چکا ہے۔ وہ ازل سے سخی ہے، ابد تک سخی ہے، اس کی سخاوت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہر قسم کی قوت و طاقت، ہر قسم کی سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ عندہ مفاتیح الغیب، ہر قسم کی غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے دربار میں یہ بات کہی جائے اور اس طرح کی گستاخی کی جائے، ظاہر ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بندہ مومن کو چاہیے کہ جب اپنے پروردگار سے مانگے، اس تصور کے ساتھ مانگے، اس جذبے کے ساتھ مانگے کہ بل یداہ مبسوطتان تنفق کیف تشاء، اے میرے رب تیرے ہاتھ دونوں کے دونوں کھلے ہوئے ہیں، تو جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بندے کو جذبے میں اخلاص کے ساتھ ان تنہائی میں تاریکی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سخاوت کا احساس لیے ہوئے، یقین لیے ہوئے اس سے یوں مانگنا چاہیے، اے میرے رب آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آپ جب دینے پر آتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، آپ جس کو دے دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ جس کو دینا چاہیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ کسی سے اپنا ہاتھ روک لیں تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ان یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ کے نازل ہوتا ہے ان میں سے وہ نازل ہونا ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اہل کتاب، یہ یہودی شریر قسم کے لوگ ہیں، یہ رائی کی آگ جلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بجھا ڈالتے ہیں۔ یہ فساد کے عادی ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے اللہ کسی فسادی کو پسند نہیں کرتے۔ فساد اور بگاڑ
اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے یہ نظام باقی ہے، اللہ کے اس نظام میں جو کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مبغوض بن جاتا ہے۔ محبت اللہ کی اس بندے سے ہرگز نہیں جو اس دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله